کیا اس کے بعد وہ جرت کریں گے دوبارہ جارحیت کا؟ میری اپنی ناقص رائے ہے نو وے. آج کے جو ہمارے مہمان شخصیت ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب انوار الحق کاکڑ. اگر تھوڑا سا ان کے بایوگرافی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو 14 اگست 2023 سے لے کر 4 مارچ 2024 تک نگراں وزیر اعظم کے طور پر اپنے فرائض انہوں نے سر انجام دیے ہیں، اور طویل عرصے تک بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپنے فرائض سر انجام انہوں نے دیے ہیں. ملک کے اندر ایک تو مسنگ پرسن کا جو ایشو تھا وہ بڑا ہائی لائٹ ہو رہا تھا، یہاں پر تنظیمیں ہائی الرٹ ہو گئی، BLA، مارنگ بلوچ، اس طرح کی جو ریاست کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا تھا. آپ بطور وزیر اعظم کیا سمجھتے تھے کہ اس طرح کا ایشو ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، یہ صرف ہمارے دور میں یہ حملہ آور نہیں ہوئے، یہ ایک تسلسل کے ساتھ 15-20 سال سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب اس مارکے کے بعد جو مارکہ حق سے ہم اسے تعبیر کرتے ہیں پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ، یہ جو فتنہ ہندوتوا میں تو اس کو نام دوں گا، یہ بہت وضاحت کے ساتھ ان کی مینیفیسٹیشن ہو گئی. یہ لوگ کون تھے، کیا ہیں، کس کے بحث پہ کام کرتے ہیں، کہاں سے ان کی ڈوریں ہلتی ہیں، کہاں ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی. میرے خیال میں پاکستان کا ایک بہت بڑا بلکہ غالب اکثریت طبقہ جو ہے وہ بھی سو کالڈ ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں، ان سب کی حقیقت بڑی واضح ہو گئی. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل ہندوستان کی جانب سے اٹیک کیے جا رہے تھے، یہاں پر ڈرونز گرائے گئے، لیکن جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور ایسا کیا کہ ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس؟ دیکھیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہندوستان کا جو ہیجمون کا ڈیزائن تھا، جو بالادستی کا خواب تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر، اور وہ بھی ویسٹرن ہیمسفیئر کے بہاف پہ، وہ چکنا چور ہو گئے. اور یہ انویسٹمنٹ شاید جو مغربی، جس کو ویسٹ ہیمسفیئر اگر آپ کہیں، جہاں پہ یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، یہ تمام ممالک نے جو ہے نا بڑی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہندوستان کے ساتھ کی ہوئی تھی. اب یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اتنے طویل عرصے سے، وقت کا بھی تو ایک قیمت ہوتی ہے، 20-25 سال سے وہ اس خواب کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے کہ ہندوستان جو ہے نا اس خطے میں اپنی بالادستی بھی قائم کرے گا، اور بالادستی میں وہ چین کو روکے گا. چین کو روکنا کجا، وہ تو پاکستان کو نہیں روک پایا، بلکہ پاکستان نے اس کی جتنی بھی ایگریشن تھی اس کو ریورس کر دیا اور اس ایگریشن پلس کا جواب دے. میرے خیال میں ہندوستان کی مٹی بڑی پلیت ہوئی ہے، اس کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ خراب ہوئی ہے. انہوں نے اپنے تکبر کے بنیاد پہ جو ہے اپنی پاؤں پہ کلاڑی مارا ہے. اور پاکستان نے ماشاءاللہ بڑی ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی نیشنل یونٹی دکھائی ہے. جو مس کیلکولیشنز جتنی بھی تھی ہندوستان کے اس جارحیت کے پیچھے، وہ ساری کی ساری جو ہے نا غلط ثابت ہوئی. آپریشن بنیان مرصوص ہے صبح کے وقت جب کیا گیا، اس آپریشن کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ اس وقت فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں، میں نے خود 7-8 ماہ ان کے ساتھ کام کیا ہے. اس سے قبل بھی ان کے ساتھ کئی ملاقاتیں میری رہی ہیں، مختلف اپوائنٹمنٹس جب ان کی تھی. میری نزدیک پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چونکہ ہمارے ہاں ایک طاقت کا مرکز فوج کو اور اس کے سربراہ کو سمجھا جاتا ہے، تو اس کی خوشامد کے لیے بات کی جا رہی ہے. اب میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ یہ بات کروں کہ کاش لوگ جو ہے نا وہ لیبل تھیوری کی بجائے نا کوئی میرٹ بیس آرگومنٹ کو بھی دیکھیں. ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس پورے دورانیے میں حکومت کی کارکردگی پہ میں خاموش رہا ہوں، کبھی میں نے نہ اس کی مخالفت کی نہ حمایت کی. ہم تو آبزرو کر رہے ہیں، دعا گو ہیں کہ یہ کامیاب ہو. لیکن یہ پہلا فیصلہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا جس کی میں اوپن ہو کے اپریسیشن کر رہا ہوں. اس کی وجہ میں بیان کروں گا یہاں پہ. دوبارہ بڑی تنقید کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو حق اور درست بات ہو وہ کہنی چاہیے. دیکھیں، جب دو قومی نظریے، آپ کو ارسٹوائل ایسٹ پاکستان میں جب 1971 میں 2 ملک کو 2 لخت کیا گیا، تو ہندوستان نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے پاکستان توڑ دیا. ان کا بیانیہ تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ ڈکو دیا.
اور جب دو قومی نظریہ ڈبو دیا تو بنیادی طور پہ جو پاکستان کی ایسنس تھی، جو اس کی روح تھی، اس نے کہا ہم نے اس کی روح پہ حملہ کیا اور وہ روح نہیں رہی ہے، تو لہٰذا یہ قوم ہی نہیں ہے جس بنیاد پہ انہوں نے اپنی تخلیق کا دعویٰ کیا۔ اور جس انسٹرومنٹ نے اس کو عملی جامہ بنایا جنرل مانک شاہ، ان کو انہوں نے فیلڈ مارشل کا رینک کنفر کیا۔ اب 5 دہائیوں کے بعد آپ نے اس سے 10 گنا نہیں بلکہ 100 گنا مضبوط بھارت، 10 نہیں 100 گنا زیادہ مضبوط اس کی معیشت، 100 گنا زیادہ اس کی بہتر انٹرنیشنل سٹینڈنگ، اور وہ کانفیڈنس کے اس سطح پہ تھا جہاں پہ تکبر کی بدبو اس سے آ رہی تھی، وہ اعتماد سے زیادہ متکبر ہو گیا۔ ایسے میں آپ نے اس کو فمنس کے ساتھ جس جہریت کا، جس اگریشن کا جواب دیا، تو جو دو قومی نظریہ تھا وہ لگ ایسے رہے کہ وہ ڈوبا کہیں نہیں تھا، وہ پھر بحر عرب کے ساحل پہ کہیں مل گیا آپ کو۔ تو یہ جو انسٹرومنٹ لیڈ رول اس میں جس کا تھا وہ چیف گورنر سٹار جنرل ناصر منیر کا، اور اس کو جب کنفر کیا گیا رینک، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نیشنل پرائیڈ ہٹ ہوئی تھی، وہ نیشنل پرائیڈ جو انجرڈ تھی، وہ روح جو ہماری زخمی تھی، اس کا قومی جواب دیا گیا ہے، نیشنل رپلائی دیا گیا۔ تو اس لیے اس کو محض کسی ایک فرد کے ساتھ جوڑنا جو ہے نا، یہ بدقسمتی ہوگی۔ قوم جب مورخ جب لکھے گا، جب تاریخ دان لکھے گا، وہ مانک شاہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا تقابل کرے گا، اور میں نہیں ہوں گا، یہ ہمارے آج کے نقاد نہیں ہوں گے، ہم میں سے کسی نے جو ہے نا، ہم جاویدانہ نہیں ہیں، ہماری کوئی دائمی زندگی نہیں ہے، ہم نے قیامت تک نہیں رہنا، لیکن وہ کاری وار تھا، یہ کاری جواب تھا۔ تو اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھنا چاہیے، اور اسی کانٹیکس میں اس کی ویلیو اور اپریسیشن ہونی چاہیے۔ قوم بٹی ہوئی تھی سیاست میں، لیکن اچانک اس ایشو کے بعد قوم یکجا ہو گئی، اتحاد ہو گئی، اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ قوم کے اس اتحاد کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کروں، میرا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا اور ابھی بھی میں مانتا ہوں کہ آرم فورسز کا ایک اپنا مقام معاشرے کے اندر ہمیشہ سے تھا اور رہے گا۔ بسا اوقات ایک سیاسی جماعت اس کی مخالفت میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، بسا اوقات دوسری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، بسا اوقات تیسری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج جو عوام ان جماعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب آپ کو ایگزسٹینشیل تھریٹ، جب آپ کے وجود کو خطرہ آئے گا، تو جو آپ کا بچاؤ ہے، جو آپ کا پروٹیکٹریٹ ہے، جو آپ کا ڈیفینڈر ہے، وہ آرم فورسز ہیں۔ وہ اس کردار کے حوالے سے ہمیشہ اس کو تعظیم بھی دیتے ہیں، احترام بھی دیتے ہیں، تقریم بھی دیتے ہیں۔ یہ جو مارجنل 4%، 5%، 6% لوگ ہوتے ہیں، کبھی ایک جماعت کے ساتھ، کبھی دوسری جماعت کے ساتھ، اور ایک بیانیہ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ماں سوائے بغض اور ماں سوائے نفرت، یہ 2 ٹول ان کے ساتھ، اور تیسرا جب ان کے پاس ہتھیار رہ جاتے ہیں تو وہ جھوٹ کا امتزاج اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بغض، نفرت اور جھوٹ، ان تینوں کے ساتھ ملا کے وہ ایک ریسیپی بناتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے وہ اس کا اثر رہتا ہے، لیکن یہ کوئی لانگ لاسٹنگ چیز نہیں ہوتی۔ بھارت دوبارہ سے ہائی الرٹ ہو چکا ہے اس خطے میں، اور دھمکیاں وہی، اگر دوبارہ سے کوئی اٹیک کرتا ہے، کوئی گناؤنی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کس حد تک جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں اب پاکستان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، جواب مل چکا ہے۔ مطلب آپ مجھے بتائیں، یہ جو ہے بہت ہی جو شیلو لوگ ہوتے ہیں، شیلو قومیں ہوتی ہیں، وہ بھڑکے مارتی ہیں۔ تو پاکستان نے کیا کہنا ہے؟ پاکستان نے کر دیا جو کرنا تھا۔ یہ اس وقت آپ کہتے ہیں جب آپ نے کوئی چیز نہیں کی ہوتی، اور آپ کہتے ہیں اگر تم نے ایسے کیا تو میں ایسے کر دوں گا۔ اب آپ کر چکے ہیں، اب ان کو پتہ ہے، تو کیا اس کے بعد وہ جرأت کریں گے دوبارہ جاریت کا؟ میری اپنی ناقص رائے ہے، نو وے۔ پاکستان نے ایٹامک جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کیے، اس کے بعد دنیا کو دکھایا کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے۔ آج کے اس دن کے حوالے سے اپنے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ پاک نے
بہت عرصے بعد ایک قوم کے طور پہ ہم پہ جو مہربانیاں کی ہیں، کئی مہربانیاں کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک مہربانی ہمارے دفاع کے حوالے سے یہ صلاحیت تھی کہ یہ صلاحیت کا حصول بھی ہمارے نصیب میں ہوا، ہماری تقدیر میں آیا، اور ساتھ میں دیکھیں ایک انتہائی 2-2.5 دہائیاں اس بات کو گزر گئی ہیں، 26-27 سال ہو گئے ہیں، ہم صرف نیوکلیر پاور کے طور پہ ابھر کے سامنے نہیں آئے بلکہ ہم رسپانسبل نیوکلیر پاور کے طور پہ سامنے آئے۔ کہیں سے کوئی ایسی بات جو ان حساس آلات کی وجہ سے خطے میں ہے، بین الاقوامی طور پہ ہے، تمام دنیا نے پاکستان کو ایک سنجیدہ پلیئر کے طور پہ، ایک رسپانسبل پلیئر کے طور پہ ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ پاکستان کو اس ٹائم آپ پاکستانی قوم کو ایک گلدستے کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یکجا ہے پوری؟ الحمدللہ دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ بڑی ڈائیورسفائڈ بیک گراؤنڈ کا ملک ہے، اس کے پاس ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، ملٹی لنگوسٹک، ملٹی ریلیجس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، اور یہ تمام لوگ جو ہے نا یہ سنگل پاکستانی آئیڈینٹی کے تحت اور پاکستانیت کے تحت وہ ایوالو ہو رہے ہیں، ابھر رہے ہیں، میچور ہو رہے ہیں، اور یہ اپنی اس منزل کے جانب جائیں گے جہاں پہ ایک باوقار قوم کے طور پہ پوری دنیا میں جانے اور مانے جائیں گے، اور وہ ابھی بھی اللہ کے فضل سے ہیں، لیکن اس کی کنسسٹنسی اور اس کا تسلسل جو ہے جب آپ وہ قائم رکھتے ہیں تو پھر وہ پرماننٹ پرسیپشن کے طور پہ بن جاتی ہے۔ عمران خان صاحب ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، آپ بھی نگراں وزیر اعظم کے طور پر پرائز سر انجام دے چکے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میری تو اپنی ناقص رائے ہے کہ کوئی بھی سیاسی وہ رہنما ہو، اس سیاسی رہنما کو جو نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر اس کی ریلیونس بھی رہنی چاہیے، اسی میں اس کا کردار بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ سرٹن سرکلز کو، دائروں کو عبور کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں، اس کا نقصان اس جماعت کو بھی ہوتا ہے، پورے نظام کو بھی ہوتا ہے، اور پاکستان کی جو اوور آل نشوونما ہے، جو اس کی گروتھ ہے، جو اس کا ایوالو ہونا ہے، اس کو بھی ہوتا ہے۔ تو اگر چند چیزیں جو نقطہ اعتراض ہیں پی ٹی آئی کی پالیسیز کے حوالے سے، اگر وہ کہیں پر ریورس ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں، تو میرے خیال میں خوش آئند بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، ظاہر ہے ہم تو باہر سے ان کے آبزرور ہیں، کرٹک ہیں، ہم کوئی ان کے پارٹیسپینٹس تو نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو جتنی مدت انہوں نے جیل میں گزار لی، اب اس کے بعد رہا ہونا چاہیے، دوبارہ سے اپنی پالیٹکس کا لیکن تو دعا ہے کہ کوئی سیاستدان بھی جیل میں نہ جائے، اور اگر کہیں پر ہمارے یہاں ایک عدلیہ کا اپنا نظام ہے، اس نظام کے تحت اگر کسی کو ریمیڈی ملتی ہے تو یہ بہتر بات ہے، یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن نہیں ہونے چاہیے۔ جوڈیشل پروسیس ہے، جوڈیشل پروسیس کل کو میرے خلاف کوئی آتا ہے، مجھے سامنا اس کا کرنا چاہیے، کسی اور صاحب کے خلاف آتا ہے ہمیں سامنا کرنا چاہیے۔ یہ جو نظام ہے وہ شروع میں ہو سکتا ہے اس میں کمیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، وہ درست ہوتی رہیں گی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ، لیکن جو سیٹل پرنسپلز ہیں ان کے اندر اگر ہم رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن احتجاج پی ٹی آئی کا جب بھی احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، سر وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ہمیں جو ہے نا ایک تو پیسفل پروٹیسٹ کو کیسے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے، کیسے اس کی ڈسپلے کرنا ہے، اور پیسفل پروٹیسٹ کے نام پہ ڈسرپشن اگر کہیں پر ہو، وہاں پہ حکومت کا کردار آ جاتا ہے، کیونکہ سڑکیں بند کرنا کسی طور پہ احتجاج کا نام نہیں ہے، لوگوں کی زندگیوں کو مشکلات میں ڈالنا کس طور پہ احتجاج کا نام نہیں ہے۔ ایجیٹیشن یا پروٹیسٹ کا جو میری نزدیک جمہوریت میں اس کا ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی موقف ہو اس کے خلاف آپ اپنا جو احتجاج ہے اس کو رجسٹر کرنا چاہیے۔ رجسٹر کرانے کے لیے آپ سوشل انریسٹ کی طرف نہیں دیکھیں، سوشل انریسٹ کرنا اور پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ پولیٹیکل پروٹیسٹ کے نام پہ سوشل انریسٹ کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر حکومت وہ ایکشن میں آتی، کوئی بھی حکومت۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ٹی ایل پی کو انہوں نے احتجاج کرنے دیے، وہاں پہ ٹی ایل پی کے جو لوگ تھے وہ سوشل انریسٹ کی جانب جب اس وقت کی حکومت کو خوف آیا تو غالباً شاید کچھ لوگ بھی بیچارے جان سے ہاتھ دھونا پڑا ان کو۔ اب یہ اسی طرح اگر پی ٹی آئی کرتی ہے، کل کو کوئی اور جماعت کرتی ہے، تو ہمیں یہ تفریق کرنا ہوگا
کہ ملک کی معیشی اکنامک ہیلتھ ہے، جو معیشت ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے باقی اس کے تمام جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں جو ایک نارمل سوشل آرڈر کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ ہمیں ان دونوں میں جو باریک فرق ہے نا اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پاکستان کی پولیٹکس میں بہتری آنے والے دنوں میں کچھ امکانات ہیں سر؟ دیکھیے کیوں امکانات اور امکان جو ہے نا ہر وقت اچھی چیزوں کے ہونے چاہیے، ہوتے ہیں، ابھی بھی شاید ہوں۔ بہرحال یہ مختلف جماعتوں کے رویوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مختلف لیڈرشپ کے رویوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے میں۔ سر تھوڑا سا آپ کے پرسنل ایک دو سوالات، جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ بطور نگراں وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو چکے ہیں، ایکسائٹمنٹ کیا تھی اس وقت؟ کیا آپ کو پہلے انفارم ہو چکا تھا یا؟ جی چند دن پہلے میں بالکل مجھے پتہ لگا تھا، یہاں جب آپ مجھے انٹرویو کر رہے ہیں اسی جگہ پہ میں موجود تھا جب اس کا اعلان ہوا، اسی فلیٹ میں تھا۔ تو ظاہر ہے وہ ایک آل آف اے سڈن جو اس کا پروٹوکول ہے، سیکورٹی کے لوازمات ہیں، یہاں پہ لوگوں کے دم سے تانتا بن گیا، رش ہو گیا۔ تو پہلے تو میری فیملی یا بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے، تو لہٰذا ایکسائٹمنٹ ضرور تھی۔ بہرحال وہ ایک مقام شکر تھا، اللہ نے ہمیں ایک عزت کا مقام عطا کیا۔ ہیوملٹی اور عاجزی اگر اللہ آپ کو دے دیں تو آپ کوئی بھی جگہ مل سکتے، اور یہ ایک اللہ کا انعام بھی تھا، آزمائش بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں۔ ایسا ہی سر، آپ اپنے جو آپ کا دور حکومت گزرا ہے اس سے مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں گیون سرکمسٹانسز میں جو بیسٹ تھا وہ ہم کر پائے، اپنی طرف سے بیسٹ؟ جی جو گیون سرکمسٹانسز، لیکن آپ یہ نہ بھولیں بلوچستان کے لوگوں کو ابھی بھی مسائل کا شکار ہیں، وہ ابھی بھی شکایات کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ مسائل کا شکار ہیں، پورے پاکستان کے لوگ مسائل کا شکار ہیں، سندھ کے لوگ مسائل کا شکار ہیں، گلگت کے لوگ مسائل کا شکار ہیں، پنجاب کے لوگ مسائل کا شکار ہیں، کے پی کے لوگ مسائل کا شکار ہیں۔ یہ ایکسکلوسیولی بلوچستان کے لوگوں کے مسئلے جو ہے یا مسائل کا شکار ہونا کیوں اتنی بڑی بات بن جاتی ہے؟ پاکستان کی جو رورل پاپولیشن ہے مور اور لیس تمام لوگوں کے جو ہے نا مسائل ایک جیسے ہیں، بے روزگاری کا عالم ہے، صحت کے جو سینٹرز ہیں ان کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے چیلنجز ہیں۔ ایسے میں یہ بیانیہ بنانا کہ جی بلوچستان کے لوگوں کو یہ مسئلے اس لیے بلوچستان میں لوگ جو ہے نا وہ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ بڑا میں سمجھتا ہوں بدنیتی اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہاں پر یہ ہندوستان کے بہاف کے 2 4 5 گروہ ہیں، اور جو انسانوں کی قتل و غارت گری میں، معصوم پاکستانیوں کے قتل و غارت گری میں ملوث ہیں، ان کو میں کھل کے ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا ہے جو کہ ان کی حقیقت ہے، اور اسی طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اس طرح ان کے ہمدردوں کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹیررسٹ کا ہمدرد اور ٹیررسٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ انہوں نے سوچ سمجھ کے ایک جو ہے نا لبادہ اوڑا ہوتا ہے امن کا، دوسرا جو ہے وہ پرتشدد کاروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ باقی مسائل ضرور حل ہونے چاہیے، حکومتیں آ گئی ہیں، حکومتوں کو کام کرنا چاہیے، وہ کوئی بھی حکومت، کوئی صوبائی حکومت ہو، کوئی وفاقی حکومت ہو، مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو قتل ہونا ضروری ہے، وہ اس کو کیسے ہم منسلک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تھوڑا سا ٹریولنگ کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے، پاکستان میں آپ ٹریول کو پسند کرتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں؟ جی مجھے ٹریولنگ دونوں صورتوں میں اچھی، پاکستان کے اندر بھی میں ظاہر بہت ایریاز کو ایکسپلور کرتا ہوں، بہت مجھے لطف آتا ہے، پاکستان سے باہر بھی ہے، اللہ کی زمین ہے، پوری کی پوری زمین مقدس ہے، اور وہ جتنا کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر، جو ہی آپ نئی جگہ دیکھتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ کے اندر جو ہے نا مشاہدہ اور تجربہ اس کا اضافہ ہوتا ہے، تو سفر کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیتا ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ لیکن جو قدرت کے وسائل، جو قدرت کے نظارے جو پاکستان میں ہیں وہ کسی دوسری کنٹری میں نہیں۔ یقیناً یہ ہمارا فرض بھی ہے، قومی فرض ہے کہ ہم اس کو پروجیکٹ کریں، اس کو بتائیں۔ دنیا، اللہ کی زمین ساری خوبصورت ہے، ہمیں زمین کے جس ٹکڑے کو ہمارے نصیب میں ہے ہمیں اس کے حسن کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی دنیا خوبصورت ہے، باقی دنیا بھی خوبصورت، لیکن اس خوبصورتی میں جو ہمارے حصے میں آیا، آپ سکردو چلے جائیں، آپ حمزہ چلے جائیں، آپ نگر چلے جائیں، آپ ملنجوہ چلے جائیں، آپ چترال چلے جائیں، آپ پسنی چلے جائیں، آپ جیونی چلے جائیں،
آپ سندھ کے موئنجودڑو میں گھومیں، آپ تھر کا صحرا دیکھیں، آپ بلند و بالا چوٹیاں بھی دیکھیں، ہر جگہ قدرت کا جو لینڈسکیپ ہے، جو اس کا حسن ہے، جو اس کی اپریسیشن ہے، اس کے کئی مظاہر آپ کو ملیں گے. لیکن ایسا قطعاً نہیں ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ باقی دنیا بھی بڑی خوبصورت ہے. ان کو بھی اللہ نے بہت ساری چیزیں عطا کی ہوئی ہیں. یہ ضرور ہے کہ قومی فریضے کے طور پہ جو حسن کا حصہ ہمارے حصے میں آیا ہے، ہم اس کا اظہار کریں، اس کو بہتر انداز میں پروجیکٹ کریں، پیش کریں. یہ میرے خیال میں ایک صرف ٹورزم کے حوالے سے تو جو اہمیت اس کی ہے سو ہے، لیکن ساتھ میں کہتا ہوں یہ گلوبل سٹیزن کے طور پہ نا ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے شیئرڈ جو ڈیسٹنی ہے آف دا آل مین کائنڈ، آپ باقی انسانوں کے ساتھ اپنے حصے کا حسن کو بتا کر کے ان سے چھپا نہ رہیں. تو یہ ایک گرینڈ ہیومن کانشس کی میرے خیال میں ذمہ داری ہے. ایک آپ کے ساتھ انٹرنیشنلی ایک ایشو کریٹ ہوتا ہے، وہ ایشو کیا تھا، مواجرہ کیا تھا، اصل میں کیا آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے؟ کس واقعے کی طرف آپ؟ سر جو انٹرنیشنلی تھوڑا سا آپ کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی یہ اس طرح کی بیہودہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے فیک نیوز میں چلتی رہتی ہیں، اس کو کوئی میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہوں، نہ میں نے اس پہ کوئی توجہ دی ہے خاص. سر ڈو یو لائک اسپورٹس؟ جی کیوں نہیں. کیا آپ کا فیوریٹ کھیل کون سا؟ دیکھیے میں جب خود تھا کالج میں، اسکول میں ہاکی کھیلتا تھا. ہمارے زمانے میں ہاکی پاکستان کا ظاہر ہے ایک قومی کھیل کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ٹرافیز ہم نے اس میں دی ہیں، اور ایک ہاکی کے حوالے سے ایک بڑا جذباتی لگاؤ. اب وہ نہیں رہا، کرکٹ اس کو ریپلیس کر چکا ہے. تو آئی انجوائے کرکٹ آلسو. مجھے فٹ بال بھی اچھی لگتی ہے. اگر پرٹیکولرلی ورلڈ کپ جب ہوتے ہیں تو اس کو ساکر، میں امریکن فٹ بال کی بات نہیں کر رہا، اس کو بھی فالو کرتا ہوں. ٹینس تھوڑی بہت دیکھتے ہیں، اس کو بھی میں انجوائے کرتا ہوں. مجھے ہر قسم کے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا، سوئمنگ کمپٹیشنز بعض اوقات نظر سے دور ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. دیکھنا پسند کرتے ہیں یا خود بھی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں، میں مجھے اتنا وقت نہیں ملتا ہے، لیکن اب جو ہے نا میں اسپورٹس کو صرف دیکھنے کی حد تک ہی اس کو انجوائے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سر کھانے میں کیا پسند ہے، دیسی کھانے یا فاسٹ فوڈ؟ میں کھانوں میں دنیا میں جتنے کھانے ہیں مجھے ہر کھانا کھانے کا شوق. پاکستان کے اپنے جو ہمارے کھانے ہیں ظاہر ہے وہ تو ہم روایتی طور پہ کھاتے ہیں، لیکن میں اٹالین کوزین، تھائی کوزین، انڈونیشین کوزین، جاپنیز کوزین، میکسیکن کوزین، مجھے کہیں کوئی موقع ملے تو میں ضرور میڈیٹرینین کوزین، کہیں جب موقع ملتا ہے تو میرے ٹیسٹ برڈ جو ہے نا وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں نئی چیزیں ڈسکور کروں. تمام تر جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، پاکستان کی عوام ہے، بچہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوگا، کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ کیا کہنا چاہیں گے اپنے فیوچر کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ زندگی اور موت جو ہے ان دونوں کے بیچ میں جو تفریق ہے، جو بنیادی ایک لائن ہے، ایک طرف میں سمجھتا ہوں زندگی ہے، دوسری طرف موت ہے، وہ امید اور یاسیت ہے. جو امید ہے وہ زندگی کی علامت ہے، جو مایوسی ہے، جو یاسیت ہے وہ موت کی علامت ہے، وہ اس کے لیے زہر ہے زندگی کی. تو مایوس نہیں ہونا، جو جہاں جس کیفیت میں ہے اس کیفیت سے نکلنے کا نام امید ہے، اور اس کیفیت میں رہتے ہوئے اس پہ تبرہ بھیجنا، اس پہ دل چھوٹا کرنا اور مایوسی کی صورت اختیار کر لینا، جس کیفیت میں ہے وہ بھی ہاتھ سے جائے گی. تو زندگی اور چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا قومی زندگی ہو، اس میں امید اور یاسیت، اس کے بیچ میں جو ایک تھن لائن ہے، وہ آنے والی نسل کو، جنریشن کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جوہد مسلسل کانسٹنٹلی کام کریں، محنت کریں. جب آپ کریں گے تو پھر وہ امیدیں جو ہے نا وہ بڑھ لائیں گی.